بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر لبنان کے پہاڑوں میں اپنا غزین ہو گئے، اور ہمیشہ کی طرح وہاں بھی حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارا دن روزے میں گزار دیتے اور ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کر دیتے، اور کھانے پینے میں درختوں کا پھل اور بارش کا پانی استعمال کیا کرتے۔ یہ سلسلہ کچھ دنوں تک جاری رہا۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑی کے نیچے کچھ گھاس کی تلاش میں آئے تو اس وقت حضرت مریم علیہ السلام کے پاس ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کرنے لگے، اے روزے رکھنے والی، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے مریم، تجھ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ فرشتے کی آواز سن کر حضرت مریم علیہ السلام ڈر گئی۔ حضرت مریم علیہ السلام کانپنے لگی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تمہیں دیکھ کر میں اپنے ہوش و حواس برقرار نہیں رکھ سکی۔ اس وقت فرشتے نے حضرت مریم علیہ السلام سے فرمایا، میں چھوٹی اور بڑے پر رحم کرنے والا نہیں ہوں، میں اللہ کے حکم سے روح قبض کرتا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ فرشتے نے کہا، آپ موت کے لیے تیار ہو جاؤ، مجھے آپ کی روح قبض کرنے کا حکم ہوا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا، میرا بیٹا عیسیٰ پہاڑی کے نیچے گیا ہے، میرے بیٹے کو آ لینے دو، میں اسے کچھ نصیحتیں کر لوں۔ اس پر ملک الموت نے کہا کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا تاخیر کرنے کا حکم نہیں ہے، میں تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ایک مچھر کی جان بھی قبض نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اور اس وقت آپ علیہ السلام کے قبض کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کرنے کے لیے آپ علیہ السلام اللہ مریم فرمانے لگی، اگر میرے اللہ کی رضا یہ ہے تو میں بھی تیار ہوں۔ جب روح قبض کر لی گئی، آپ اس حال میں تھی کہ آپ لکڑی کے تنے سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واپس پر دیر ہو گئی اور رات کو دیکھا کہ ان کی والدہ تنے سے ٹیک لگائے بیٹھی ہے، تو آپ نے سمجھا کہ والدہ سو رہی ہے کہ سامنے کھڑے اور کافی دیر کھڑے رہے۔ جب نہ اٹھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ والدہ کو جگا لینا بہتر ہے، کیونکہ انہوں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ آپ والدہ کے بالکل پاس آ گئے اور عرض کی، اے میری والدہ، اٹھیں، دیکھیں اندھیرا گھیر چکا ہے اور یہ وقت تو آپ کی گریہ زادی کا ہے، کیا آج اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرنی؟ آپ نے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ لگتا ہے کہ ماں بڑی نیند سو رہی ہے، اسی لیے انہیں مزید اٹھانے کی کوشش نہ کی۔ پھر محرم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے کچھ نہ کھایا۔ آپ علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے کہ حضرت مریم علیہ السلام اٹھی اور ماں بیٹا دونوں مل کر کھانا کھائیں، یہاں تک کہ رات کا آخری پہر ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام محرم کے پاس کھڑے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کے چہرہ مبارک پر اپنا چہرہ مبارک رکھا، بولا، ماں جی، رات بھی گزر گئی ہے، اب صبح ہو گئی ہے، نماز کا وقت بھی گزر گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ باتیں کر رہے، رونے لگے۔ آپ علیہ السلام اتنا روئے کہ آپ علیہ السلام کو دیکھ کر فرشتے اور پہاڑ بھی کانپ اٹھے۔ فرشتے بھی آسمانوں پر رو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں سے دریافت کیا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ اے پروردگار، آپ بہتر جانتے ہیں کہ ہم کیوں رو رہے ہیں۔ پھر خدا کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک آواز سنائی دی، اے عیسیٰ،
اپنی ماں کے چہرے سے منہ کو ہٹا دو۔ آپ علیہ السلام کی ماں اب اس دنیا سے پردہ کر گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تم کو عظیم اجر عطا فرمائے، تم کو صبر عطا کرے گا۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمانے لگے کہ اے میرے رب، دکھ درد اور بھوک پیاس میں میرا غم سارا کون ہوگا، میری مدد کون کرے گا؟ لبنان کی جنگلی پہاڑ سے آواز آئی، روح اللہ آپ کیوں اس قدر بے قرار اور پریشان ہوتے ہو؟ کیا آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرے ہنس چاہتے ہو؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آواز سنی تو وہ پہاڑ سے اتر کر ایک گاؤں کی طرف چل نکلے جہاں بنی اسرائیل آباد تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، السلام علیکم یا بنی اسرائیل۔ ان لوگوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تمہارے یہاں آنے سے ہمارے گھر روشن ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں روح اللہ ہوں، میری والدہ سفر کے دوران وصال کر گئی ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ سب مل کر میری ماں کو کفن دو اور اس کی جنازہ پڑھاؤ۔ وہ لوگ کہنے لگے، پہاڑ پر تو بڑے بڑے بچھو اور سانپ ہیں، ہمارے اباؤں جدہ 3 صدیوں سے اس پہاڑ کی طرف نہیں گئے، ہم کو وہاں جانے سے خوف آتا ہے۔ بنی اسرائیل کی باتیں سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑی کی طرف واپس آ گئے۔ پہاڑ کے اوپر آ کر آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں بہت ہی حسین و جمیل 2 نوجوان کھڑے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا، انہوں نے بھی سلام کا جواب پیش کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان دونوں نوجوانوں سے بھی یہی درخواست کرنے لگے، میری ماں اس دنیا سے پردہ کر گئی ہے، کیا تم لوگ میری ماں کو دفنانے میں میری مدد کرو گے؟ ان دونوں میں سے ایک نے کہا، یہ دونوں جوان میکائیل اور دوسرا اسرافیل ہے، اور یہ لو، یہ کفن اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تیری ماں کو غسل کروانے کے لیے، جنت سے حوریں بھی اتر رہی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی قبر کو کھودا، پھر حضرت مریم علیہ السلام کو قبر میں دفن کیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے حال سے خوب واقف ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، میں ماں کے غم میں تھا، مجھے کسی بات کی سوجھ بوجھ نہیں تھی، اے اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں اپنی دفن شدہ ماں سے کچھ باتیں کر سکوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ میں نے اس کو تیرے ساتھ باتیں کرنے کا حکم دیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی قبر کے پاس آ کر پکارنے لگے، السلام علیکم ماں جی۔ قبر سے آواز آئی، اے میرے بیٹے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں سے عرض کی، ماں جی، آپ کو خدا کی طرف لوٹنا کیسا لگ رہا ہے؟ حضرت مریم نے فرمایا کہ بیٹا، میں تو بہت ہی خوش ہوں، میں جہاں آئی ہوں یہ جگہ بہت ہی اچھی ہے۔ پھر فرمایا کہ امی جان، آپ نے رب کو کیسا پایا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے رب مجھ پر بہت خوش ہے، جس کی وجہ سے میں بہت ہی خوش ہوں، میں نے اپنے رب کو ناراض نہیں پایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میری ماں، آپ نے موت کو کیسا پایا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم، جس نے تم کو نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا، میرے خالق سے بھی تک موت کی سختی نہیں کی گئی، اور ملک الموت کی ابیت بھی تک میری نظروں کے سامنے ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسی ہی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ شکریہ۔